سالہ سال سے ہم ایک ہی طرز کی مشکل کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. وہ پریشانی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. ایک ہی طرح کی مصیبت ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں. اور میں یہ ضرور کہوں گا بعض اوقات تو میں نے ایسا بھی گھرانوں کے اندر دیکھا ہے وہ نسل در نسل چلتی ہے. ایسی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں. ابا جی بھی اسی مشکل کے اندر زندگی گزار رہے تھے, وہی شاید قرض تھا, اسی طرح کے حالات تھے جس میں ابا جی نے زندگی گزاری تھی. ہم چھوٹے چھوٹے بڑے ہوئے, میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں ویسے بات کر رہا ہوں. اور جب بڑے ہوئے تو وہی مسئلے, وہی پریشانیاں, وہی سارے حالات ہمارے اوپر بھی گزر رہے ہیں. اگر میں یہاں پوچھوں کتنے ہیں جو آج مسئلوں کے اندر یہاں پر ہیں, تو بہت, شاید آلموسٹ ہم سب, ہے نا. آج کا مسئلہ تو ابھی بھائی ساجد ہی ڈسکس کر رہے تھے, بارش. یہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے, لیکن ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں. ابھی میں جب گیٹ پر آیا تو بھائی نے مجھے پوچھا آج گاڑی پہ نہیں ہے. میں نے کہا جی دونوں گھر کی دونوں سائیڈوں پہ بہت پانی ہے. تو ہم نے بائک پکڑی اور ہم نکلے کہ پہنچنا ہے جیسے مرضی پہنچیں گے, کیونکہ خدمت کرنی ہے. یہ آندھیاں اور ظلمتیں سب روکیں گی تجھے بڑھنے سے. لیکن جیسا بھی خدا کا خادم کہہ رہا تھا, کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے. ہاللیلویا. سو ہر روز, ہر لمحے ایک نئی طرز کی مشکل, اور وہ مشکل ہماری زندگی میں سالہ سال چلتی چلی جا رہی ہے. سو آج ایک کویسچن ہم اس میں سے اپنے لیے ریز کریں گے. ایک سوال اٹھتا ہے, کیوں میرے حالات نہیں بدل رہے ہیں؟ کچھ لوگ یہ کہیں گے میں باقاعدگی سے چرچ جاتی ہوں. بھائی جی میں ہاؤس آف پریئر باقاعدگی سے جاتا ہوں. مجھے لاسٹ ڈیز میں ایک کال آئی اور ایک بہن نے مجھے کال کی اور انہوں نے بتایا میں اتنے سنڈیز سے ہاؤس آف پریئر جا رہی ہوں, آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے. سو حالات, پلیز, حالات کیسے بدلیں گے, یا جو میرا ٹاپک رہے گا, جس موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے, وہ یہ سوال ہے, کیوں ہم مسلسل متواتر مشکلات کے اندر سے گزر رہے ہیں؟ اور آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, ان مشکلات میں سے نکلنے کا راہ کیا ہے, ہم کیسے ان میں سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں. میرے ساتھ آپ نکال لیجئے یونا نبی کی کتاب اور اس کا پہلا باب, اور اس کی چند ایک آیات ہم پڑھتے چلے جائیں گے اور کچھ چیزوں کو ہم اس کے اندر سے ڈسکس کرتے چلے جائیں گے. یونا ایک نبی ہے جس کو انبیاء اصغر کے اندر یا مائنر پروفٹس کے اندر گنا جاتا ہے, اور یہ اس وقت اسور کی ایک عظیم دارالحکومت نینوا کے لیے خدا نے اس کو کال کیا ہے اور اس کو میسج دیا ہے کہ ان کے پاس جا. نینوا اس لمحے میں شہرت والا اور بڑے رقبے والا شہر ہے, لیکن وہاں پر بدعنوانی, ظلم و ستم عروج پر چلا گیا ہے. پھر اسوریوں سے اسرائیلی نفرت کرتے تھے, یہ ان کے دشمن تھے, کمپیٹیٹر تھے, اور کسی حد تک اسرائیلی اسور کو اپنے لیے بڑا خطرہ سمجھتے تھے. خدا نے اس کو بلایا ہے اور اس کو کہا, پہلی آیت کہتی ہے, خداوند کا کلام
यूना बिन इमती पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर निन्वा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हुजूर पहुंची है। सो खुदा ना सिर्फ मसीहियों को देख रहा है, बल्कि उसकी नजर एक ही वक्त में पूरी दुनिया की तमाम कौमों, तमाम उम्मतों, हर कबीले के ऊपर मौजूद रहती है। और ना सिर्फ खुदा, प्लीज खास तौर पर वो जो खिदमत में है, मेरी बात को सुनिएगा, ना सिर्फ खुदा आपको चर्चिस के अंदर कलाम सुनाने के लिए अपॉइंट कर रहा है, बल्कि खुदा चाहता है आप उस तक पहुंचे जिससे आप नफरत करते हैं, जिसको आप अपना दुश्मन समझते हैं और जिसको आप अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझते हैं, आप उस तक पहुंचे और उसको जाकर इंजील सुनाएं। ये जरूरी है। लेकिन यूना, शायद मेरी तरह का एक शख्स, वो अपने मुखालिफों के पास, दुश्मनों के पास नहीं जाना चाहता, शायद एक वजह। तो दूसरी आयत कहती है लेकिन का लफ्ज जो है ये दरअसल किसी जुमले की ऑपोजिट साइड को पेश करता है कि उस खुदा ने उसको किसी और काम के लिए पॉइंट किया है, लेकिन उसने एक और इरादा किया है। और वो इरादा क्या है? यूना खुदावन के हुजूर से तरसीस को भागा। ये कहानी आप सब ने सुनी हुई है, लेकिन चंद एक नई बातें शायद आज आप लोगों के लिए है। क्यों हम मुसीबत के अंदर पड़ जाते हैं? क्यों हम मुसलसल एक ही तर्ज की मुश्किलात में से गुजर रहे हैं और हमारी नस्लें उसके अंदर बढ़ती चली जा रही हैं और वो मसले खत्म नहीं हो रहे हैं? क्वेश्चन ये है, इसको आपने याद रखना। सो यहां पर लिखा है यूना तरसीस को भागा। याद रखिए, खुदा ने उसको किस तरफ जाने के लिए कहा है? बोलिएगा, निन्वा। और ये किस तरफ गया है? तरसीस। जोग्राफियाई तर्ज से अगर हम इसको देखें तो आप इसको यूं समझिए कि अगर मशरिक में निन्वा है तो मगरिब में तरसीस है। गलील के अंदर ये खड़ा है, गलील का ये बासी है, और महज 500 मील की दूरी पर निन्वा शहर है। कितना फासला है? 500 मील। और आप सुनकर हैरान होंगे, इसने जिस जगह का इंतखाब किया है वो 2500 मील दूर है। जब खुदा की हजूरी से भागने की कोशिश की है तो ये बहुत दूर निकल जाना चाहता है। खुदा आज हमें शायद एक सॉफ्ट टारगेट देता है कि ये काम कीजिए, लेकिन हम उससे बगावत करके हम दूर भागने की कोशिश करते हैं। और फिर आगे लिखा है और वो और याफा में पहुंचा और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला और किराया देकर की करके पल्लियों दे के मुसीबत मोल ले ली, है ना? खुदा आपको यह नहीं कह रहा कि तू अपनी पॉकेट से इन्वेस्ट कर और उधर जाके काम कर। जब आप खुदा के साथ, प्लीज इस बात को समझिएगा, जब आप खुदा के साथ कदम उठाते हैं, जब आप खुदा के मंसूबे में आगे बढ़ते हैं, फिर आपकी जरूरियात भी और आपके सारे काम की जरूरियात भी खुद खुदा मुहैया करना शुरू करता है। लेकिन जब आप उससे भागते हैं, फिर आपके पल्ले से इन्वेस्ट होना शुरू हो जाता है और आप नुकसान में जाना शुरू कर देते हैं। और लिखा है यहां पर, और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ, और आगे बड़े खूबसूरत लफ्ज, ताकि
خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے، اور میں اس کو یوں کہوں گا، خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگے۔ زبور 139 کا مصنف کہتا ہے، میں خدا کی حضوری سے بھاگ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ خدایا تیری روح تو بھلا نس کے کدھر جاواں۔ وہ کہتا ہے اگر میں صبح کے پر لگا کر اوپر اڑ جاؤں تو وہاں بھی تو ہے، اگر میں پتال کے اندر چلا جاؤں تو وہاں بھی تو ہے۔ میں ایک جملہ اس میں دوں گا، جہاں کوئی نہیں ہے، جہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں بھی آپ کا خدا موجود ہے۔ ہم کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ سو میرے عزیزوں، کوئی اندھیرا ہمیں خدا کی نظر سے چھپا نہیں سکتا ہے، کوئی پہاڑ، کوئی ٹیلا ہمیں خدا کی نظر سے چھپا نہیں سکتا ہے۔ کون خدا کی روح سے چھپ سکتا ہے اور کون کسی کو خدا کی نظر سے چھپا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، کیونکہ آپ کا خدا اومنی پریزنٹ ہے، ہر جگہ ہر لمحے ایک ہی وقت میں موجود ہے۔ لیکن یونا مشکلات کی طرف بھاگ رہا ہے، پلے سے ہاں جی پیسے لگا کے۔ آج ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، آپ نے خود سوچتے چلے جانا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ نیکسٹ آگے موو کرتے ہیں۔ لیکن خداوند نے سمندر پر بڑی آندھی بھیجی اور سمندر میں سخت طوفان برپا ہوا اور اندیشہ تھا کہ جہاز تباہ ہو جائے۔ بڑی آندھی کس نے بھیجی؟ خدا نے۔ بعض اوقات ہماری مشکلات خدا ہماری زندگیوں میں آنے دیتا ہے۔ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ہم خدا کی حکم عدولی کر رہے ہوتے ہیں، ہم خدا کی آواز کو سن کر انسنا کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے جی خدا دی آواز میں تے نہیں کدی سنی۔ ایک ہلکا سا ایکسپیریمنٹ، تجربہ اپنے ساتھ کیجئے۔ کتنے ہیں، ہاتھ نہ اٹھائیے گا، کتنے ہیں جن کے دل میں بعض اوقات آتا ہے کہ مجھے دعا کر لینی چاہیے، ہے نا؟ کبھی کبھی دل میں آتا ہے نا، یار میں نے دعا کرنی چاہیے تھی، یار بڑے دن ہو گئے کلام نہیں پڑھیا۔ تو یہ کون آپ سے بول رہا تھا؟ خدا بول رہا تھا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا چلو کوئی نہیں، کل دعا کر لیں گے، ابھی میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ حالات کیسے بریک ہوں گے؟ سچویشنز میں سے ہم کیسے نکلیں گے؟ کس طرح سے ہمارے بندھن ٹوٹیں گے؟ واحد راستہ جو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے وہ ہے دعا اور کلام۔ سو واپس آتے ہیں، خدا مشکلات کو آنے دیتا ہے، اور یہ بعض اوقات ہماری حکم عدولی کے سبب سے، نافرمانی کے سبب سے، باغی پن کے سبب سے، یا میں اس کو اور زیادہ اچھے لفظوں میں بولوں تو وہ سن نیچر جو ہمارے باطن میں، وہ کرپٹ نیچر جو ہمارے اندر آدم سے آ رہی ہے، اس کے سبب سے، چونکہ ہم خدا کے جلال سے دور رہتے ہیں، اس لیے خدا ہماری زندگی کے اندر ان مشکلات کے طوفانوں کو بھی آنے دیتا ہے۔ آگے چونکہ اس کے اندر بہت سارے لوگ تھے، ملاح تھے اور لوگ بھی تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ لکھا ہے تب ملاح ہراساں ہوئے اور ہر ایک نے اپنے دیوتا کو پکارا۔ میری بات سن رہے ہیں؟ ہر ایک نے اپنے، لیکن یاد رکھیے گا اس کائنات میں یہوہ الوہیم کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے جو دعا سن سکے اور اس کا جواب دے سکے۔ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ایلیا کی دعاؤں کا جواب دینے پر قادر ہے۔
بال کے سینکڑوں نبی پجاری جو مرضی کر لیں، چونکہ دیوتا بت ہے اس لیے جواب بھی نہیں آئے گا۔ یہاں پر لکھا ہے انہوں نے کیا کیا، اپنے دیوتا کو پکارا اور وہ جناس جو جہاز میں تھیں سمندر میں ڈال دیں تاکہ اسے ہلکا کریں۔ لفظوں پر غور کریں، تاکہ اسے جہاز کو ہلکا کریں۔ یہ اپنے تجربے کو استعمال کر رہے ہیں۔ اب وہ ٹائم آ رہا ہے جس کے اوپر میں آپ کو لے کر جانا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے، کویسچن یہ تھا، کیوں؟ پلیز بولیے گا کیوں؟ نہیں، آگے ہم مشکلات میں سے باہر نہیں آتے، یا کیوں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا ہم ہر لمحے مصیبت کے اندر رہ رہے ہیں، اس کو ہم لرن کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس نے کیا کیا ہے، انہوں نے اپنے تجربے استعمال کرنا شروع کیے اور جناز کو اٹھا کر چیزوں کو پھینکنا شروع کیا تاکہ کیا کریں، جہاز کا وزن کم ہوگا اور وہ لہروں کا مقابلہ کر سکے گا۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہماری زندگیوں کی پتوار خدا کے ہاتھ میں ہے، اور جب تک خدا انوالومنٹ نہیں کرے گا، آپ جتنا مرضی ایفرٹ کر لیں، آپ کا طوفان نہیں تھمے گا۔ انہوں نے اپنی جناز، چیزیں، شے، جو کچھ سمجھ میں آ رہا تھا پھینکنا شروع کی۔ آج ہم اپنی عقل سے مختلف چیزوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی صاحب حالات نہیں بدلتے پے، سو اسی سوچیا ہے کہ تسی گھر آؤ دیکھ دئیے۔ تیری دیکھ دینے سے تیرے حالات نہیں بدلیں گے۔ میں سوچیا ہے میں ہاؤس آف پریئر چ سنڈے آواں گی تو پھر کچھ ہو جائے گا، نہیں ہوگا جب تک کور کے اوپر کام، بنیادی مسئلے کے اوپر کام نہیں ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنی سمجھ کے مطابق اٹھا کر اپنی کشتی سے باہر پھینک رہے ہیں کہ ہم تھوڑا اپنے وزن کو کم کریں، ہماری کشتی ہلکی ہو جائے، ہمارے حالات سدھر جائیں۔ اپنے طریقوں سے ہم محنت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی اسی سٹرگل کے اندر ہے۔ میں آپ کو ہاتھ کھڑے کرنے کے لیے نہیں کہوں گا، لیکن ذرا اس بات کو سوچیں پلیز۔ ہم خدا کی حضوری میں نے اس بات کو دیکھا ہے، میں نے اس بات کو چرچز کے اندر دیکھا ہے، ہم خدا کی حضوری میں جاتے ہیں۔ بھائیوں سے پہلے بات کر رہا ہوں، خدا کی کیا لفظ بول رہا ہوں، خدا کی حضوری، یعنی خدا کے ساتھ ملنے، اور جیب میں سگریٹ کی پوری ڈبی۔ وزن کم کرنے کی ضرورت ہے، جو ایکسٹرا، جو غلط چیز اندر ہے۔ میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے چرچ آتے ہوئے بھی منہ میں پان۔ وہ چیز نکالنے کی ضرورت ہے جس سے خدا کو نفرت ہے، ان چیزوں کو اپنے اندر سے دینے کی ضرورت ہے جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اسے نظر نہ آئیں۔ یہ وہ مادی چیزیں ہیں جی جن کے اوپر میں بات کر رہا ہوں، سگریٹ، پان اور ایسی بہت ساری چیزیں جو خواہ ہم اپنے اندر لیے بیٹھے ہیں۔ لیکن اور بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں، ہم چرچ آئے ہیں لیکن چرچ کے اندر بھی ہمارے دل کے اندر ایک چیز چھپی بیٹھی ہے، اور وہ ہمارا حسد ہے۔ آج خدا چاہتا ہے آپ اپنی زندگی میں سے اس حسد کو نکال کے باہر پھینکیں۔ ہم خدا کی حضوری میں آئے ہیں لیکن شیخی کے ساتھ آئے ہیں، تکبر کے ساتھ آئے ہیں۔ ہم اپنے دل میں جھگڑا رکھ کر خدا کی حضوری میں آئے ہیں۔ شاید ہماری دعائیں یہ ہیں کہ میرے نال دے نو بھی خدا کچھ کر دے، وہ مینوں تنگ کردا پیا۔ مجھے ایک بہن کی کال آئی، ایک میسج اس نے مجھے بھیجا، اس نے کہا کہ بھائی صاحب دعا کریں کہ میرے مخالفوں کو خدا برباد کر دے۔
میں نے اس کو جواب دیا بہن میں یہ دعا نہیں کر سکتا کیونکہ کلام میں مجھے یہ سکھایا نہیں ہے، اور میں آپ کو یہ کہوں گا آپ ان کے لیے محبت کی، آپ ان کے ساتھ پیار کی دعا کرنا شروع کریں، خدا خود بخود ان کے دلوں کو آپ کے لیے بدل دے گا۔ آج پلیز اس بات کو سمجھیے گا، پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 6 باب اور اس کی 19ویں آیت کے اندر لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے، پلیز اس آیت کو سنیے، کیا تم نہیں جانتے تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم خدا کی طرف سے، اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں۔ اور کلام کہتا ہے کرنتھیوں کے اندر ہی وہ کہتا ہے، اور جو اس بدن کو برباد کرے گا، خدا کہتا ہے میں اس کو برباد کروں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے۔ اس بدن کو کون برباد کر رہا ہے؟ میرے بدن کو میں برباد کر رہا ہوں، اس کے اندر حسد رکھ کے، اس کے اندر جھوٹ رکھ کے، اس کو نشے کی عادت ڈال کے، اس کے ذریعے سے اور گندی حرکتیں، رامکاریاں، شہوت پرستیاں کر کے میں اس بدن کو نقصان دے رہا ہوں، اور چونکہ میں اس بدن کے خلاف کھڑا ہوں، میرا خدا میرے خلاف کھڑا ہے۔ اور اگر خدا ہی ہمارے خلاف ہے تو کون ہمیں بچا سکتا ہے؟ میں بڑا سیریس پوائنٹ کے اوپر آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں، پلیز بڑی فکر مندی سے اس بات کو لیجئے۔ یونا ترسیس کو جا رہا ہے اور طوفان آیا ہے، وہ طوفان کے اندر ہے، نمبر 1 حکم عدولی ہے، خدا کے ساتھ بغاوت ہے، خدا کے خلاف کھڑا ہوا ہے، اور اس لیے وہ مشکلات کے اندر چلا گیا ہے، اور مشکلات کے اندر ہونے کے باوجود بھی وہ اس کام کو نہیں کر رہا جو کرنا چاہیے، بلکہ لوگ اپنی اپنی چیزیں اٹھا کر پھینک رہے ہیں۔ صحیح چیز باہر پھینکنے کی ضرورت ہے تاکہ طوفان تھم جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں میرے بھائی میری بہن تیرے گھر کے اندر اطمینان آ جائے، سلامتی آ جائے، تو شفا پا جائے، حالات بہتر ہو جائیں، یسوع مسیح تیرے گھر کے اندر آ جائے، تو اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے تو اپنی زندگی کے اندر خدا کے خلاف جو باغیانہ رویہ ہے اور وہ ساری چیزیں جو تو نے اپنے اندر رکھی ہیں ان کو نکال کر باہر پھینکنا شروع کر۔ اور جب آپ ان کو باہر پھینکیں گے خداوند آپ کی زندگی کے اندر آ کر کام کرنا شروع کرے گا، اور جب تک وہ چیزیں آپ کے اندر رہیں گی خدا آپ کے لیے کچھ نہیں کر پائے گا۔ پلیز اس کو ایک اور طرح سے دیکھیے گا، میں نے بولا کہ نینوے محض 500 میل ہے، یہ بالکل قریب، اور یہ 2500 میل دور جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نینوے لفظوں پر غور کیجئے گا، نینوے خدا کا منصوبہ ہے، خدا کی ڈیزائر ہے، خواہش ہے، مرضی ہے، اور یہ کدھر جا رہا ہے؟ اپنے منصوبے کی طرف۔ یہ اس کا منصوبہ ہے، یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کا پلان ہے۔ اب جب ہم خدا کے منصوبے کو پشت کر کے اس کو رد کر کے ہم اپنے منصوبوں کی طرف بڑھنا شروع کریں گے، آپ یقین کیجئے آپ بہت بڑا زبردست پلان تو بنائیں گے، لیکن ہر قدم پر آپ مشکلات میں پھنستے چلے جائیں گے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یار زبردست منصوبہ تھا، بڑی اچھی انویسٹمنٹ تھی، پارٹنر بہت اچھا تھا، جاب بہت اچھی تھی، سارا کچھ صحیح چل رہا ہے، پھر بھی کام نہیں ہو رہا۔ ریزن کیا ہے جی؟ ہاں جی کوئی بولے ریزن کیا ہے؟ کیونکہ خدا کا منصوبہ تو ادھر چھوڑ آئے ہیں، یہ تو میں اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی چاہت کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ Believe me, church,
روپیہ آپ کی پرابلم نہیں ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہماری جیبوں میں پیسے نہیں ہیں اس لیے ہم مایوس ہیں, حالات بڑے مشکل ہیں. نہیں, جاب آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کا مسئلہ یہ ہے آپ کو اپنی ڈائریکشن کو یسوع مسیح کی طرف کرنا ہے. آپ کو اپنی مرضی کو یسوع مسیح کی مرضی کے تابع کرنا ہے. اور جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ مشکلات کے اندر رہیں گے, طوفان اٹھتے رہیں گے, تلاطم بڑھتے چلے جائیں گے اور آپ کا جہاز کسی بھی لمحے ڈوب جائے گا. اور چونکہ آپ کے خلاف خدا کھڑا ہے تو کون ہمیں خدا کے ہاتھ سے محفوظ کر سکتا ہے؟ رومیو کا مصنف کہتا ہے 8ویں باب کی 31ویں آیت میں, پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ لیکن اگر اسی ورس کو ہم اپوزٹ دیکھیں تو اگر خدا ہمارے سامنے ہمارے مخالف کھڑا ہے تو کون ہمیں خدا کے ہاتھ سے بچا سکتا ہے؟ اس لیے میں آج آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور خدا کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. آگے بڑھتے ہیں, ایک اور چیز دیکھتے ہیں. لکھا ہے وہ اجناس جو جہاز میں تھی سمندر میں ڈال دی تاکہ اسے ہلکا کریں, لیکن یونا چرچ, میں یہاں پر کہوں گا کہ یونا کی جگہ میں پڑھ رہا ہوں کلیسیا, یا کلیسیا کی جگہ اور ذرا اس کو اور انفرادی کر دیتے ہیں مسیحی, کرسچن. اور مسیحی جہاز کے اندر پڑا سو رہا تھا, ملاح خوف زدہ, لہریں اٹھ رہی ہیں, گھر کے حالات, پریشانی, بیماری, قرض, انتہائی ناگفتہ بے کنڈیشن, کوئی بچانے والا نہیں ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے, اور ہم اندر سو رہے ہیں. یہ ٹرو پکچر ہے آج کے مسیحی کی. یونا ایک مسیحی کو بھی ریپرزینٹ کر, خدا سے بھاگ رہے ہیں, خدا کی مرضی کے خلاف کھڑے ہیں, اپنے پلے سے قرض اٹھا کر بیماری پہ ہم خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں, چاروں اور سے طوفانوں میں گرے ہوئے ہیں, موت کی گرفت کے اندر ہیں, پھر بھی ہم سو رہے ہیں. چرچ میں کہنا چاہتا ہوں جاگیے اور یسوع مسیح کو فالو کرنا شروع کیجیے, کیونکہ جب تک آپ یسوع کو فالو نہیں کریں گے, اس کے پیچھے نہیں چلیں گے, آپ کے حالات تھم نہیں سکتے, یہ طوفان ختم نہیں ہوگا اور آپ کے جہاز کو کسی بھی لمحے ڈبو دیا جائے گا. پھر یہ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تو بھائی سو رہا ہے, اٹھ, تو بھی اپنے خدا کے ساتھ بات کر. اور اس کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں کہ تو ہے کون, کہاں سے آیا. ان باتوں کو سکپ کرتے ہیں, آگے چلتے ہیں, آپ کو اس سٹوری کا پتہ ہے, بیسک کے اوپر چلتے ہیں. کہتا ہے اس نے پھر ان کو کہا کہ بھائی سیدھی سی بات ہے, کرا ڈالا انہوں نے, اس کا نام نکلا. انہوں نے کہا, اس نے ان کو مشورہ دیا, مجھے اٹھاؤ, سامان اٹھا کر پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے, اجناس اٹھا کر نہیں پھینکتے پھرو, اصل وجہ ہے میں کون ہوں, باغی, میں کون ہوں, نافرمان, میں کون ہوں, حکم عدول, مجھے اٹھا کر پھینکو تو تمہاری جان بچ جائے گی. اب انہوں نے کیا کیا, آگے لکھا ہے تو بھی اس کا مطلب ہے کہ اس نے مشورہ دے دیا, پھر بھی انہوں نے, ملاح نے اپنی کوشش جاری رکھی. انہوں نے کہا کہ یار اس کو ہم نہ ماریں, یہ مر نہ جائے, یہ طوفان میں ختم ہو جائے گا. لکھا ہے ڈانٹ چلانے میں بڑی محنت کی کہ کنارے پر پہنچائیں. ملاحوں نے بڑی کوشش, سٹرگل. بہنوں بھائیوں پلیز سنیے گا, جب طوفان آ رہا ہے اور بعض اوقات ہمیں مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ ہم چرچ ریگولر نہیں ہیں, ہم دعا میں پابند نہیں ہیں,
خدا نے پوائنٹ کر دیا ہے کہ تجھے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں مشکل، ہمیں پرابلم سمجھ میں آ گئی ہے، پھر بھی ہم کوشش، محنت، اپنی سمجھداری، اپنا منصوبہ، اپنی پلاننگ، اپنی سیاست، اپنی اسٹریٹجیز، سارا کچھ لڑا کے ہم اپنے جہاز کو، ہم اپنے گھرانے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ خدا تیرے جہاز کے خلاف کھڑا ہے. آگے لکھا ہے یہاں پر، لیکن کنارے پر پہنچنا چاہتے ہیں لیکن نہ پہنچ سکے کیونکہ سمندر ان کے خلاف اور بھی زیادہ معجزن ہوتا چلا گیا. اور پھر انہوں نے خدا سے منت کی کہ اس کا خون ہماری گردن پہ نہ آئے اور اس کو پھینک دیا. چلو جی آگے لکھا ہے، اور انہوں نے یونا کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا اور سمندر کا تلاطم موقوف، ختم ہو گیا. جیسے جس گھڑی پلیز آپ اس گناہ کو اپنی زندگی سے اٹھا کر باہر پھینکیں گے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مشکل آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے؟ اب ہاتھ دکھائیے مجھے. آمین. آپ اپنے حالات میں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں؟ دوبارہ صرف شاید یہ جیب کی ایک ڈبی نکال کے باہر پھینکنے کی ضرورت ہے. شاید اپنے دل میں سے نفرت نکال کے پھینکنے کی ضرورت ہے. شاید آج اس بات کو کہنے کی ضرورت ہے، خداوند میں اپنی پڑوسن سے، میں اپنے بھائی سے نفرت نہیں کروں گا، جھگڑا نہیں کروں گا. صرف اتنا سا کرنے کی ضرورت ہے اور دیکھیں کس طرح سے ایک دم طوفان ختم ہو جائے گا اور آپ کی زندگی میں بحالی آ جائے گی. لیکن ہم چونکہ اس کو اپنی پاکٹ میں رکھنا چاہتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اس کا عادی بنایا ہوا ہے. ہم اس بدن کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہم اپنے باطن کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اس لیے خدا ہمارے خلاف کھڑا ہے. میرا ٹائم آلموسٹ ڈن ہو گیا، لیکن ایک آدھ چیز میں اس میں سے اور آپ کے ساتھ شیئر کر کے اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. لکھا تب وہ خداوند سے بہت ڈر گئے اور انہوں نے اس کے حضور قربانی گزرانی اور مانی. 17ویں آیت کے، لیکن خداوند نے ایک بڑی مچھلی مقرر کر رکھی تھی کہ یونا کو نگل جائے، اور یونا 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا. بڑی مچھلی. اور میں اس کو یوں دیکھتا ہوں، جیسے ہی یافا سے وہ جہاز کے اندر بیٹھا ہے، اس بڑے جہاز میں اس نے قدم رکھا ہے، خدا نے ایک بڑی مچھلی کو اس کے نیچے لا کر کھڑا کر دیا. اور جیسے جیسے جہاز چل رہا ہے ویسے ویسے نیچے مچھلی بھی حرکت کر رہی ہے. جہاز طوفان میں پھنسا ہوا ہے لیکن مچھلی اس کے نیچے ٹھہری ہوئی ہے، کیونکہ خدا نے اس کو ٹھہرایا ہے، مقرر کیا ہے. اور میں یہاں یہ ضرور کہوں گا، اور میں بار بار اس کو کہتا ہوں، جانور ہوں، پرندے ہوں، حیوان ہوں، ایون دو شیطان بھی ہو، وہ خدا کی مرضی کو سنتا ہے اور اس کے حکم کو مانتا ہے. صرف انسان کے اندر یہ قابلیت ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو ریزسٹ کرتے ہیں اور اس کے خلاف کام کرتے ہیں. ورنہ کچھ سکالرز کہتے ہیں شاید یہ بڑی ویل تھی، یا یہ شاید شارک تھی جس کو خدا نے وہاں پر ٹھہرایا تھا اور اس کو خدا نے مقرر کیا تھا اور اس نے اس کو جا کر اپنے اندر نگل لیا. یہاں پر 2 طرح کی مختلف خیالات موجود ہیں. کچھ لوگ اس کو یوں کہتے ہیں، ایون دو یونا کی سٹوری کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ افسانوی سٹوری ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، لیکن بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یہ بالکل حقیقت سٹوری ہے اور ایک نبی کی کہانی ہے. یہ امتی کا بیٹا ہے اور مائنر پروفٹس کے اندر آتا ہے، اور خدا نے اس کو ایک بڑا کام کرنے کے لیے بھیجا ہے. اور اس کو ہم اس بات سے چیک کر سکتے ہیں کہ اس وقت کی اسوری تاریخ اس کو بتاتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے خدا کے حضور توبہ کی، خدا کے پاس واپس آئے. اور پھر
کچھ اس کے اندر یہ بھی اسپیکولیشنز موجود ہیں، اس کے اوپر بات ہوتی رہتی ہے، کیا یونا 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں مر گیا تھا اور پھر دوبارہ جی اٹھا اور پھر مچھلی نے اس کو نگلا، یا یونا اس کے پیٹ کے اندر زندہ تھا اور زندہ ہی رہا؟ میں ابھی چونکہ وقت نہیں ہے ان کے اوپر، ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا وہ اندر مر گیا اور تیسرے دن جی اٹھا، یا وہ اندر زندہ ہی رہا۔ یہ خدا کی قدرت ہے، خدا کا مقرر کردہ انتظام ہے، اور اگر خدا چاہے گا تو وہ آپ کو مچھلی کے باطن میں بھی زندگی دے گا، خوراک دے گا، آپ زندہ رہیں گے اور خدا کے جلال کے لیے معجزہ رونما ہو جائے گا۔ مچھلیاں بھی بڑی سے بڑی خدا کی حکم دولی نہیں کر سکتی ہیں۔ جب خدا کہے گا نکل، وہ اپنا منہ کھولے گی، اس کو اپنے اندر رکھ لے گی۔ آج کسی انسان کا مچھلی کے پیٹ میں بچ پانا مشکل ہے، کیونکہ اس کے اندر ایسے انزائمز موجود ہیں، اس کے اندر آلموسٹ جو ہضم کرنے کے لیے تیزاب ہوتا ہے وہ انسان کو گال دے گا، لیکن خدا نے چونکہ مقرر کیا ہے، خدا نے اس کو ٹھہرایا ہے، خدا ہی اس کو ڈیسائیڈ کرے گا۔ اور ایسی بہت ساری چیزیں اس کے تعلق سے یہاں پر موجود ہیں۔ ایک شخص ہنری کلے ٹرمب اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ مچھلی کے منہ میں سے نکلنے کے بعد یونا ایکچولی اسی تیزاب میں یا اس لیکوڈ کے اندر، جس طرح سے بلیچ میں سے کسی کو نکالا جاتا ہے، تو یونا بالکل سفید لگ رہا تھا، اس کے بال سفید ہو چکے تھے، اس کے کپڑے سفید ہو چکے تھے، جیسے بلیچ میں سے کسی کو نکالا ہے، اور وہ اس کو بھوت سمجھ رہے تھے، اور اس لیے جب مچھلی نے اس کو اگلا تو لوگ جو ساحل کے اوپر موجود تھے اور انہوں نے دیکھا، وہ گواہ کے طور پر اس کے پیچھے بڑھے، کیونکہ اس لمحے نینوے کے اندر ڈیگن کی پرستش کی جاتی تھی، ڈریگن نہیں، ڈیگن۔ یہ ایک اس طرح کی بڑی مچھلی تھی جس کو سمندر کی مچھلی کہا جاتا تھا۔ یہ اس طرح سے سمجھ لی جیسے کسی انسان نے مچھلی کا لباس پہنا ہو، آدھا آدمی اور آدھی مچھلی۔ تو یہ نینوے کے مندروں کے اندر اس کی تصویر موجود تھی اور لوگ اس کی پرستش کرتے تھے، اور جب مچھلی کے اندر سے یونا کو باہر اگلا گیا تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ خدا الہی قدرت کے مطابق کچھ ہمیں بتانے کے لیے اس نے ایک اور دیوتا ہمارے درمیان بھیج دیا ہے۔ اس لیے جب یونا نے جا کر ان کو کہا کہ تمہیں ضرور ہے کہ توبہ کرو، تو انہوں نے اسی طرح سے اس بات کو سنا جیسے خدا کی آواز ہوتی ہے، اور انہوں نے اس کو اوبے کیا، اور وہ اپنے ٹاٹ اور راکھ اور اوڑا روزہ رکھا اور خدا کے حضور میں گریزاری کرنا شروع کر دی۔ سو یونا کو اس نے ہیلپ بھی کیا۔ لیکن اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں ایک آیت آپ کے ساتھ شیئر کر کے۔ میکا کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 8ویں آیت کہتی ہے، اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے، خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے؟ نمبر 1، یہ خدا کی نیکی ہے کہ آج اس نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اپنی مشکلات میں سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ کیا آپ کو سمجھ آئی ہے کہ ہماری مشکلات ہم پر کیوں ہیں؟ ہاتھ دکھا سکتے ہیں؟ اچھا چلیں، آدھے سے زیادہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اب یہ ٹی وی پر آپ اس کو دوبارہ سے سنیے گا تو آپ کو پھر اور سمجھ آ جائے گی۔ ہیلیلویا۔ ایک لفظ میں اس کو ریپیٹ کروں گا، خدا کی مرضی کے خلاف جانا آپ کے حالات کی خرابی کا سبب ہے۔ اور میکا 6 باب کی 8ویں آیت کہتی ہے، خدا نے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے، خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو نمبر 1 انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ صرف یہ سب چیزیں بات کی ہیں۔ سب سے پہلے اپنے باطن کو ہمیں خدا کی حضوری میں رکھنا ہے، کلیئر کرنا ہے۔
آپ یقین کیجئے آپ کے حالات ان چیزوں کو بیچ کے ادھر کر لیں، وہ کمیٹی اٹھا کے یہ کر لیں، اس سے قرض لے کر یہ کر لیں، اچھی جاب کی جستجو کر لیں، کاروبار میں اضافہ کر لیں، ان سے نہیں بدلیں گے۔ آپ کے حالات بدلیں گے یسوع مسیح کو زکئی کی مانند اپنے گھر میں لے جانے سے۔ روپیہ پیسہ زکئی کے پاس بہت ہے، لیکن اطمینان نہیں ہے، اندر تسلی نہیں ہے۔ اور جب یسوع چلا گیا، پیسہ باہر چلا گیا، پیسہ اٹ سیلف برا نہیں ہے۔ یہاں پر اگر 10 لاکھ روپیہ پڑا ہو تو وہ بیچارہ غلط نہیں ہے، وہ غلط بندے کے ہاتھ میں جائے گا تو غلط ہوگا، صحیح کے ہاتھ میں جائے گا تو صحیح ہوئے گا۔ پرابلم ادھر کی ہے، جو ادھر ہے وہ سب چیزوں کو سیٹل کرے گا۔ سو آج میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے حالات بدلیں، باپ دادا سے آپ سیم سچویشنز کا سامنا کرتے آ رہے ہیں، لیکن آج ایک دم سے آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ صرف یہ کرنا ہے، چینج یور ڈائریکشن۔ اپنی مرضی چھوڑیں، اپنے منصوبے چھوڑیں، باغی پن چھوڑیں، نافرمانی چھوڑیں اور خدا کی مرضی کے تابع ہو جائیں۔ ایک دم سے خدا کے سامنے جھک جائیں، اور خدا جب انوالومنٹ کرے گا، جب خدا کا ہاتھ بڑھے گا، سمندر کے طوفان تھم جائیں گے، کیونکہ وہ تلاطم کو برپا بھی کرتا ہے، اور جب اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے سمندر اپنے آپ رک بھی جایا کرتے ہیں۔ اگر وہ کہے روشنی ہو جاتی ہے، اگر وہ کہے تو وہ تاریکی میں سے روشنی کو برپا کرتا ہے، اور جب وہ کہے تو شام ڈھلتی ہے اور پھر اگلا دن ہوتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے سمندروں کے اندر سے خشکی نظر آتی ہے۔ جو کچھ اس کی مرضی ہوگی وہ آپ کے لیے ہو جائے گا، لیکن آج ہمیں صرف اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنا ہے۔ نمبر 1، پہلی پریورٹی، مجھے خدا کے تابع خود کو کرنا ہے۔ تیری روٹی پانی سب کچھ پر برکت آ جائے گی۔ سب سے پہلے خدا کے تابع کر دیجئے۔ سو آئیں عزیزو، اپنی آنکھیں بند کریں گے، سب اپنی آنکھیں بند کیجئے۔ یہ بڑا فکر مندی کا لمحہ ہے، پلیز۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی تابعداری کرنا شروع کریں۔ اور اگر آج آپ کی زندگی کے اندر کوئی بھی پرابلم ہے، آپ مسلسل ایک ہی طرز کی مشکل کے اندر ہیں، آپ کی کشتی، آپ کا جہاز بری طرح سے ہچکولے کھا رہا ہے، پانی اندر بھرتا چلا جا رہا ہے، آپ ڈوبنے والے ہیں، صرف ایک کام کیجئے، اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیجئے۔ آئیں آج اپنا ہاتھ ہم خداوند کو دیں، اس کو چھونے کی کوشش کریں، اس کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھائیں، اور جیسے ہی آپ اسے اپنا ہاتھ دیں گے، میرے بھائی، تیرا خدا تجھے چھو لے گا۔ اگر کوئی بھی کسی بھی طرح کا نشہ تیری زندگی میں ہے، اس کو اپنی زندگی سے کھینچ کر باہر نکال دے۔ اگر کوئی بھی گندی عادت آج تک آپ نے اپنے اندر رکھ چھوڑی ہے، آئیں آج اس کا اقرار کریں اور اپنی زندگی سے اس کو نکالیے۔ شاید صرف جھوٹ بولنا آپ کی عادت ہے، صرف شیخی بگاڑنا آپ کی عادت ہے، چھوٹی چھوٹی سی چیزوں حسد آپ کرتے ہیں، آپ مائنر چیزوں کے اندر گناہ کر جاتے ہیں، اور آپ مسلسل اسی بات میں ہیں۔ خدا چاہتا ہے آئیں آج ہم خداوند کے حضور خوف میں، فروتنی میں، انصاف میں آگے بڑھنا شروع کریں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور اگر آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کرنے کو، تیری بیماری کا حل آپ کے پاس موجود ہے، اور وہ خدا کی فرما برداری ہے۔ اگر آج ابھی آپ اقرار کرتے ہیں، خداوند میں تیرا فرما بردار ہوں، میں دیکھ رہا ہوں انسٹنٹلی آپ کی زندگی کے اندر سے بیماری نکل جائے گی، یہ بیماری کا طوفان بھی تھم جائے گا،
اگر صرف آپ یہ کہیں گے خداوند میں تیرے حضور میں خود کو سرنڈر کر دیتا ہوں، رکھ دیتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ بزرگ باپ، یسوع کے نام میں تیرے حضور آتا ہوں اور میں تیری ان زندگیوں کو تیرے حضور یاد کرتا ہوں۔ یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے تمام موجود لوگوں کے لیے میں تیرے حضور آتا ہوں۔ ہمیں اپنی مرضی کے اوپر کام کرنے کی توفیق دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اپنی مرضیوں کو تیری مرضی کے تابع کر سکیں۔ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ بیماریوں یسوع کے نام سے چھوڑو۔ یہ بدروحوں کا اثر جو نافرمانی کا باعث ہے، یہ ہماری زندگی سے جاتا رہے، یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں۔ آئیں دعا کرنا شروع کیجئے۔ ایک آدھ منٹ کے لیے اپنی زبانیں کھولیں اور دعا کرنا شروع کیجئے، اقرار کرنا شروع کیجئے۔ آپ اپنے مسئلے کو سوچیں، اس کی روٹس کے اوپر دیکھیں اور خداوند کو کہیں خداوند میں تیرے حضور آئی ہوں، تیرے حضور آیا ہوں، مجھے اس میں سے آزاد کر دے، آزاد کر دے۔ ہاللیلویہ۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میں خدا روح القدس کو یہاں پر جنبش کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور وہ آپ کو آزاد کرنے کو ہے، وہ آپ کو آزاد کرنے کو ہے، وہ آپ کے ڈیسیژنز کو دیکھ رہا ہے۔ میری بیٹی خاموش نہ رہے، بول، کہہ خداوند میں تیری بیٹی ہوں، میں اپنی مرضی کو تیری مرضی کے تابع کر دیتی ہوں، جس طور سے تیرے بیٹے نے اپنی مرضی تیری مرضی کے تابع کی تھی۔ بیماریاں ابھی چلی جائیں گی، بدروحیں ابھی تھر تھرانا شروع ہو جائیں گی، جب خدا کی مرضی، خدا کا ہاتھ آپ کی زندگی کے اندر کام کرنا شروع کر دے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تیرا شکر ہو یسوع کے نام سے۔ ان تمام زندگیوں کو جو سوشل میڈیا کے تھرو یا برکت ٹی وی کے تھرو ہمیں دیکھ رہی ہیں، میں یسوع کے نام سے اسی لمحے ان زندگیوں کو آزاد کرتا ہوں۔ ہم روح القدس کی طاقت کو کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ پاک روح چھو دے، پاک روح ہاتھ بڑھا، زندگیوں کو چھو، گھرانے تبدیل ہو جائیں، حالات بدل جائیں، تلاطم تھم جائیں، طوفان ختم ہو جائیں، موت کی گہری تاریکی یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ او بدروہو، تمہارا ان زندگیوں کے اوپر اختیار نہیں ہے، اس لیے نکلو، بھاگو اور ان لوگوں کو آزاد کرو۔ ہاللیلویہ، تیرا شکر ہو۔ میں اس ساری برکت کو ان زندگیوں میں ریسیو کرتا ہوں، یسوع کے نام سے ریسیو کرتے ہیں۔ آئیں سب کہیے خداوند میں تیری مرضی کو اپنی زندگی کے اندر ریسیو کرتا ہوں، خداوند میں تیری مرضی کو اپنی زندگی میں ریسیو کرتا ہوں اور مجھے اپنی مرضی کے تابع رہنے کا فضل عطا کر دے۔ آج سے میں نشے کی عادت کو ختم کرتا ہوں، گناہ کو ختم کرتی ہوں، گندگی کو ختم کرتا ہوں اور تیری مرضی میری زندگی کا حصہ بن جائے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یسوع کے نام میں شکر گزاری کے ساتھ یہ دعا مانگتا ہوں، آمین، آمین۔ God bless you all۔ آئیے زوردار تعلی بجائیے خدا کے کلام کے لیے، خدا کے خادم کے لیے۔ یقیناً خدا کے کلام مقدس کے وسیلے سے آج ہم سبوں نے بہت برکت پائی ہے۔ ایک بار پھر زوردار تعلی بجائیں گے خداوند کے پاک کلام کے لیے، اس کی خادم کے لیے، اس کی خوبصورت حضوری کے لیے۔ ہاللیلویہ۔